یہ سیلاب ہر سال آتا ہے. تک 5.5 لاکھ کیوسک چشمہ سے یہاں سے گزر چکا ہے. کارخانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا. یہ ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ سیلاب آئے, ہم یہاں پہ پتھر ڈالیں, اس کے لیے فنڈز منظور ہوں اور پھر اس کے حصے بکھرے کر کے حصہ بھی قدر جسا ملے. ٹمبر مافیا ایک بہت بڑا مافیا جو اس کام میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. ہر سال یہ میرے پیچھے آپ کو کچا نظر آ رہا ہے, اس کے لوگ بے گھر ہوتے ہیں, یہاں آتے ہیں. 1952 میں لندن میں ایک طوفان آیا تھا. ابتدائی طور پر جو ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی تھی وہ 4000 تھی, لیکن 10 سے 12000 لوگ جو ہے وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہو چکی. نکاسی کا ایک جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس کے جو نتائج تھے وہ بھی کچھ خاطر خواہ نہیں نکلے. ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کو فی الحال اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, فارچون نیوز سے میں ہوں محمد کاشف نوید. اور صبح جب میں آفس کی طرف آ رہا تھا تو فوارہ چوک کے اوپر مجھے ایک بندہ ملا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ تو میڈیا میں نہیں ہوتے. میں نے کہا بالکل جی میں میڈیا میں ہوتا ہوں. اس نے کہا تو یہ اتنے سارے سیلاب جو آ رہے ہیں اس پر آپ کیوں نہیں بول رہے؟ میں نے کہا یار سارا میڈیا جو ہے, مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں, سیلاب کی تباہ کاریاں بھی دکھا رہے ہیں, سب کچھ. تو نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے, میری ایک آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا حق تو بنتا ہے, فرض تو بنتا ہے آپ آواز اٹھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لیتے ہیں. غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں. موسمیاتی تبدیلی, انوائرمنٹل چینجز جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ درخت کٹنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. ٹمبر مافیا ایک بہت بڑا مافیا جو اس کام میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. جنوبی وزیرستان وانا میں شکئی کا علاقہ آپ دیکھ لیں, 5-10 سال پہلے 15 سال پہلے بہت زبردست تھا. سن 2000 سے 2003 کے دوران میرا وہاں پہ جانا ہوا تھا تو سرسبز جنگل تھے. پھر 2019 میں جب میں شکئی گیا تو وہاں وہ جنگل بالکل ختم ہو چکے ہیں. لوگ بھی لکڑیاں کاٹ کے استعمال کرتے ہیں سردیوں میں. ٹمبر مافیا الگ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد شکئی میں کیا ہوا کہ وہاں پانی کا جو لیول ہے, پانی کی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر گئی. یہ سارا درخت کٹنے کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد آ جائیں گلگت بلتستان کی طرف, سوات کلام کی طرف, تو وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. کافی سارے درخت کاٹے گئے جو ہماری ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا سبب بنے اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وقوع پذیر ہو رہی ہیں. سیلاب آ رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک میدانی علاقے میں سب سے پہلے کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا جس کی ویڈیو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی. اس کے بعد اب یہ پہاڑی علاقوں میں بھی آ چکا ہے. اب اس بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں. میں نے کہا نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. بہرحال اٹھا لیتے ہیں, لیکن ایک زبردست قسم کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں. 1952 میں 1952 میں لندن میں ایک طوفان آیا تھا. اس کو نام دیا گیا تھا گریٹ اسموک اسٹارم کے نام سے غالباً. اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ گوگل کے اوپر موجود ہے, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. 5 سے 9 دسمبر تک یہ طوفان رہا تھا, یعنی 5 دن یہ دھند کا طوفان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئلے کا استعمال تھا, کیونکہ سرد موسم تھا تو کوئلے سے پیدا ہونے والی آلودگی, دیگر فضائی آلودگی اور یہ ساری چیزیں ٹھہر گئی تھیں اور سارے سمندر سے چلنے والی ہوائیں جو تھیں وہ رک گئی تھیں تو فضا میں بہت زیادہ دھند بن گئی تھی. پھر اس دوران ڈکیتیاں بھی ہوئیں, لوگوں نے موقع کا فائدہ بھی اٹھایا, کافی سارے جرائم بھی ہوئے. 5 دن کے اس طوفان کے اندر ابتدائی طور پر جو ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی تھی وہ 4000 تھیں, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب تحقیقات ہوتی رہیں اور چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ 10 سے 12000 لوگ جو ہے وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور جو زخمی ہوئے تھے, جو متاثر ہوئے تھے, متاثر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی بینائی چلی گئی تھی آلودگی کی وجہ سے, اور بھی کافی سارے جرائم کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے. ان کی تعداد ان اموات سے بھی 3-4 گنا زیادہ تھی. 5 دن کے بعد ساحل سمندر سے ہوائیں چلیں اور پھر یہ ماحول جو ہے کلیئر ہوا تو ماہرین بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک ایکٹ بنایا, کلین ایئر ایکٹ 1956 بنایا کہ کلین ایئر ایکٹ. اس کے تحت جو ہے کچھ ہم تبدیلیاں لائیں گے اپنے اندر, اپنے ماحول کے اندر, تاکہ دوبارہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہ ہو. پھر ایسا ہوا کہ ٹھیک 10 سال کے بعد 4 سے 7 دسمبر تھا 1962. پہلا 1952 تھا اور یہ 1962 تھا. 1962 میں یہ اسموک کا جو طوفان ہے یہ دوبارہ آیا تھا. 3 دن 4 دن اس کا ڈیوریشن تھا اور اس میں جو اموات کی شرح تھی وہ 500 سے 700 کے درمیان تھی.
जुराइम भी कम हो गए थे। और ये सारा कुछ इस वजह से हुआ था कि उन्होंने क्लीन एयर एक्ट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता नाफिज करना शुरू कर दिया था। और फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो ये निकला कि अमवात की तादाद भी कम हुई, जुराइम की तादाद भी कम हुई। अब हम कहते हैं कि वो लोग तरक्की याफ्ता हैं। हमारे यहाँ सैलाब की जो सिचुएशन है ये कोई 10 साल बाद नहीं आता, 5 साल बाद नहीं आता। पिछले साल भी आपने देखा, उससे पिछले साल भी देखा। यहीं पर अभी मैं जिस दरिया सिंध के किनारे पर बैठ रहा हूँ, यहाँ से जब आप जाते हैं नादरा ऑफिस की तरफ, जहाँ पहले नादरा ऑफिस हुआ करता था मुफ्ती महमूद आई हॉस्पिटल के साथ, अब तो वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे बाकायदा मशीन लगाई गई थी जो पानी को खींचेगी निकासी आपके नाले से और दरिया में फेंकेगी। क्योंकि निकासी का एक जो मंसूबा बनाया गया था उसके जो नताइज थे वो भी कुछ खातिर ख्वाह नहीं निकले, तो कुछ एडिशनल इंतजामात करने की ज़रूरत पड़ गई थी इंतज़ामिया को। अब मेरे पीछे आपको ये पानी जो नज़र आ रहा है, कल रात तक 5.5 लाख क्यूसेक चश्मा से यहाँ से गुजर चुका है। अभी इसके अंदर कैपेसिटी है काफ़ी। डेरा इस्माइल खान सिटी को फ़िलहाल इससे कोई ख़तरा नहीं है। अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या चश्मा के ऊपर पानी का दबाव बढ़ जाता है तो फिर इसकी सतह जो है वो थोड़ी सी बुलंद हो जाएगी। अब 10 साल के बाद नहीं आता, 5 साल बाद नहीं आता, ये सैलाब हर साल आता है। नकारखाने में तोती की आवाज़ कोई नहीं सुनता, ये मैंने पहले भी आपसे कहा है। हर साल आता है सैलाब, हर साल। ये मेरे पीछे आपको कच्चा नज़र आ रहा है, इसके लोग बेघर होते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ इनका साल बेसरो सामानी की हालत में होते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। और कितनी ही तबाही होती है जब एक तरफ दरिया का पानी, दूसरी तरफ अगर बारिशें खुदा न खास्ता ज़्यादा हो जाती हैं, कोई सुलेमान से आने वाला पानी, जनूबी वज़ीरिस्तान से आने वाला पानी टांग को मुतासर करता है, गराहयात को, कुलाची को और उन इलाकों को मुतासर करता है और फिर वो सिटी में दाखिल होता है। जैसा कि रत्ता कुलाची स्टेडियम तक पानी आ पहुंचा था, उस वक्त भी हैफेजर्ड सिचुएशन थी। अब क्या हम क्लीन एयर एक्ट 1956 की तरह जो लंदन में बनाया गया था उसकी तरह कोई एक्ट नाफिज नहीं कर सकते? क्या हम कोई ऐसी जामे हिकमत अमली नहीं बना सकते? क्या हमारे पास माहिरीन की कमी है? क्या हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं जिनके ऊपर काम करके हम 1956 की तरह जो लंदन में एक एक्ट बनाया गया था उस तरह एक एक्ट बनाए? हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि सैलाब आए, हम यहाँ पे पत्थर डालें, उसके लिए फ़ंड्स मंजूर हों और फिर उसके हिस्से बखरे करके हिस्सा भी कदरे जुसा मिले और फिर वो सैलाब जो है तबाहकारियाँ छोड़ता हुआ चला जाए। तो ऐसी क्या जामे हिकमत अमली हम नहीं अपना सकते? ऐसा हो सकता है, लेकिन उस वक्त अगर संजीदगी से इस मसले को लिया जाए ताकि ना तो लोग बेसरो समानी का शिकार हों, ना तो सैलाब तबाहकारियाँ मचा सके और ना ही ये आने वाला पानी ज़ाया हो सके। ऐसे हमारे पास कई माहिरीन हैं। पाकिस्तान ज़हीन अफराद की दौलत से माला माल है, लेकिन इस पर अमल दरामद कब होगा ये हमारे सोचने की बात है।